اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا قانون کو پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کو ہم ان ڈیٹیل اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور سیکشن وائز ہم اس کو پڑھ کر اس کو تعبیر و تشریح کرنے کی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وارث شاہ لاء اکیڈمی کا چینل جو ہے وہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کے اپنے مسائل کا حل بتانے والا چینل ہے، اس کو اپنی اونرشپ مانتے ہوئے اس کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سیکشن 8 کو پڑھا تھا، سیکشن 8 فیملی کورٹ ایکٹ 1964، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک مدعا علیہ کو طلب کیسے کیا جاتا ہے فیملی دعویٰ جات میں۔ تو ناظرین، آج ہم جو پڑھ رہے ہیں سیکشن 9، اس میں جواب دعویٰ کس طرح سے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو مینشن کرنا ضروری ہیں وہ میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان کو بغور پڑھنے کے بعد، بغور سننے کے بعد کامنٹ سیکشن میں جا کر مجھے کم از کم رائے ضرور دیجئے، اپنی تجویز دیجئے کہ اگر اس کے اندر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو تو اس کو میں بہتر کر سکوں، اور اگر کسی دوست کا کوئی ذاتی قانونی میٹر ہے تو وہ مجھے ان باکس میں میسج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی معاملہ پیچیدہ ہے اور اس طرح کا ہے کہ جس کے اوپر ان ڈیٹیل گفتگو کی ضرورت ہو تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اس کو اپنی اونرشپ سمجھیں اور اس کو اپنا چینل سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائے کے ساتھ ساتھ آئیں، آ کر مجھے اپنے مسائل بتائیں۔ آپ کا یہ بھائی آپ کے تمام مسائل کو ان قانون کی کتابوں کے مطابق انشاءاللہ ریزالو کر کے آپ تک پہنچائے گا۔ کوئی پرسنل بات، کوئی پرسنل قانونی بات کرنی ہو تو مجھے ان باکس کیجئے۔ میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، فیس بک وارث شاہ لاء اکیڈمی کے نام پہ فیس بک آئی ڈی ہے، آپ اس میں مجھے ان باکس کر سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کے مسائل کو لاء کی ان کتابوں کے مطابق حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے گا۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 9 ریٹن سٹیٹمنٹ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ آن دا ڈیٹ فکسڈ انڈر کلاس اے آف سب سیکشن 1 آف سیکشن 8 the plaintiff and the defendant shall appear before the family court, and the defendant shall file his written statement and attach therewith a list of his witnesses along with a precise of the evidence that each witnesses is expected to give. ناظرین، جس طرح میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا، اس قانون کے مطابق ایک دعویٰ دائر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فلاں چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی جائیں گی، اٹیچ کی جائیں گی، نتھی کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مدعا علیہ کو طلب کیا جائے گا، اور اگر مدعا علیہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پیش ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا، وہ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرے گا۔ اس دعوے کا جو دعویٰ مدعی نے کیا تھا، مدعیہ نے کیا تھا، مدعی فریق نے کیا تھا، اس کا وہ ریٹن یعنی تحریری جواب دے گا۔ جیسے دعویٰ تحریر کی شکل میں تھا ویسے ہی اب وہ تحریری جواب دے گا، اور اس کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹس، تمام وہ اپنے گواہان کی لسٹ اور انہوں نے کس پوائنٹ کے اوپر گواہی دینی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے جواب دعوے کے ساتھ نتھی کرے گا۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات، سیکشن 9 کی سب کلاس 1 ہم پڑھ رہے ہیں، اور کلاس 1 کی سب کلاس 1A ہے۔ اس میں کہا گیا a defendant husband may, where no earlier suit for restitution of conjugal rights is pending, claim for a decree of restitution of conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage or maintenance, which shall be deemed as a plaint, and no separate suit shall lie for it. A defendant wife may, in the written statement to a suit for restitution of conjugal rights, make a claim for dissolution of marriage, including khula, which shall be deemed as a plaint, and no separate suit shall lie for it. ناظرین، اور خاص طور پہ میرے چھوٹے بھائی وکلا جو نیو کمر ہیں ان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ یہ آئی ہے امینڈمنٹ جو ہے یہاں پہ آئی ہے، یہ 2002 کے جو امینڈڈ آرڈیننس تھا اس لاء کا، اس کے اندر یہ انسرٹ کی گئی
کہ اگر مدعیہ نے ایک دعویٰ خرچے کا کیا ہے، تنسیخ نکاح کا کیا ہے، یا کوئی بھی فیملی دعویٰ کیا ہے اس نے، تو جب اس کا جواب دعویٰ ایک خامند ہسبینڈ جو ہے یا ہسبینڈ جو ہے بطور مدعا وہ جواب دعویٰ داخل کرے گا، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کو بسانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈگری لینا چاہتا ہے کہ میں اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں، تو اس سیکشن کی اس سب کلاز کے اندر یہ مینڈیٹری پروویژن آف لا ہے کہ وہ ہسبینڈ مدعا جو ہوگا، وہ خامد مدعا جو ہوگا، وہ اپنی بیوی کی طرف سے کیے گئے کوئی بھی دعویٰ ہے تنسیخ نکاح کا، خرچے کا وغیرہ، تو اس کے اندر جواب دعوے میں ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ یا دعویٰ اعادہ حقوق زانہ شوئی کی جو ڈگری ہے، یا جس کو پنجابی میں ہم عام پنجابی ماحول میں ہم بازو دعویٰ کہتے ہیں، وہ بازو دعویٰ یا اعادہ حقوق زانہ شوئی کا دعویٰ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں فائل کر سکے گا۔ لٹیگیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ بطور مدعا جو جواب دعویٰ داخل کرے گا اس کے اندر وہ ڈگری اعادہ حقوق زانہ شوئی کو کلیم کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، اور ساتھ کہا گیا کہ نو سیپریٹ سوٹ شیل لائی فار اٹ، انڈیپینڈنٹ دعویٰ وہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے علم میں آ گیا اس نے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے تو وہ دعوے کے جواب میں اپنی وہ بازو دعوے والی یا اعادہ حقوق زانہ شوئی والی ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ والی جو ڈگری وہ کلیم کرنا چاہتا ہے وہ اس جواب دعوے کے اندر کرے گا۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اگر خامد نے پہلے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ کا، تو اس دعوے کا جواب دعویٰ جب اس کی بیوی نے دینا ہے تو وہ دعوے کے اندر خلا کا، مینٹیننس کا کوئی اگر اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے تو اس کے جواب دعوے میں وہ کلیم کرے گی، انڈیپینڈنٹ دعویٰ فائل نہیں کرے گی۔ ناظرین، یہاں پہ پروسیجر کی بڑی مسٹیک ہوتی ہیں، اور چھوٹے بھائی جو ہیں ہمارے وکلا صاحبان ان سے وہ مسٹیک ہوتی ہیں، اور پارٹیز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا قانون کی بابت۔ تو یہی میرا مقصد ہے کہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں۔ تو یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ دعوے کا جواب دعویٰ انڈیپینڈنٹ دے دیا جاتا ہے، اور وہ دعویٰ جو ہے اس نے کرنا وہ انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے، بلکہ بلنڈر ہے۔ اگر لا کو دیکھا جائے تو جو انڈیپینڈنٹ آپ دعویٰ دائر کریں گے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا اور وہ خارج ہو جائے گا۔ آپ نے بطور خامد بیوی کے دعوے میں، اور اگر بیوی مدعا ہے تو خامد کے دعوے میں اپنا کلیم جو ہے وہ آپ نے جواب دعوے میں ڈگری کلیم کرنی ہے۔ پرووائڈیڈ دیٹ دا پروویژن ٹو سب سیکشن 4 آف سیکشن 10 shall apply where the decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of خلا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات کی گئی کہ سیکشن 10 ہم نے اس کے بعد پڑھنی ہے، جہاں پہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ بغیر کسی ایویڈنس کے صادر کر دی جاتی ہے، ہم وہاں جا کے ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ اگر جواب دعوے میں وہ تنسیخ نکاح اور کنجوگل رائٹ جو ہے وہ کلیم کیا جاتا ہے جیسے میں نے عرض کیا، تو یہاں پہ بھی وہ سیکشن 4 جو ہے سب سیکشن 4 آف سیکشن 10 جو ہے وہ اپلائی ہوگی۔ Where a defendant relies upon a document in his possession or power, he shall produce it or a copy thereof in court along with the written statement۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوے کے ساتھ وہ کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے یا کرتی ہے یا وہ اس کے اوپر الائی کرتی ہے، سیم اسی طرح جب جواب دعویٰ داخل کیا جائے گا تو جو ڈاکومنٹ پیش کیے یا کرنے ہیں ان کی لسٹ اور الائنس کی لسٹ جو ہے وہ بھی جواب دعوے کے ساتھ کی جائے گی، اٹیچ کی جائے گی۔ Where he relies on any other document not in possession or power as evidence in support of his written statement, shall enter such document in a list to be appended to be written statement giving reason for relevancy of these documents to the defendant in written statement۔ اور اگر کوئی ڈاکومنٹ اس کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں ہے، تو مدعا جواب دعویٰ کے ساتھ ایک لسٹ آف ریلائنس داخل کرے گا جس میں یہ مینشن کرے گا کہ فلاں ڈاکومنٹ فلاں کے قبضے میں ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو طلب کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اس میٹر کے ساتھ فلاں ریلیونسی ہے، وہ بھی اس کو اس جواب دعوے کے ساتھ ہی لسٹ جو ہے وہ مینشن کرنا پڑے گی، نتھی کرنا پڑے گی۔ کاپیز آف دا ریٹن اسٹیٹمنٹ، لسٹ آف وٹنسز اینڈ پریسائز آف ایویڈنس ریفر ٹو سب سیکشن 1 اینڈ دا ڈاکومنٹس ریفرڈ ٹو ان سب سیکشن 2 شیل بی گیون ٹو پلینٹف ہز اسینٹ اور ایڈوکیٹ پریزنٹ ان کورٹ۔ جس طرح اس نے دعوے کی کاپیز جو تھیں وہ ساتھ لگا کر مدعا کی تعمیل کے لیے بھجوائیں مدعی کی فریق کی طرف سے، اسی طرح مدعا فریق جو جواب دعویٰ اور ڈاکومنٹس اور لسٹ ہے جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر کے کورٹ میں جمع کروائے گا۔ تو جتنے مدعی ہوں گے ان کے لیے اتنی ہی کاپیز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنے کا پابند ہے۔ If the defendant fails to appear on the date fixed by family court for his appearance, then کورٹ نے ایک ڈیٹ مقرر کی اور مدعا کی تعمیل ہو گئی اور مدعا پیش ہونے میں ناکام رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
If it is proved that summons or notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte. अगर पता चल जाए कि मुद्दला की तमील प्रॉपरली हो गई और वो जानबूझ के पेश नहीं हुआ, उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड किया जाएगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई यकतरफा अमल में लाई जाएगी, प्रोवाइडेड that where the family court has adjourned the hearing of his suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such term as the family court directs, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. अगर वो मुद्दला पेश नहीं होता तो मैंने अर्ज़ किया कि एक्स पार्टी हो जाएगी, और अगर एक्स पार्टी का ऑर्डर हो चुका और मुद्दला उसके बाद फौरी तौर पे पेश हो जाता है या अगली डेट से पहले पेश हो जाता है और वो सफिशेंट काज गुड रीज़न देता है कि जी फ़लाँ रीज़न थी जिसकी वजह से मैं मुकर्रर तारीख पर नहीं आ सका था, तो अदालत उसको वो कंडोन कर सकती है उसकी गैर हाज़िरी, और ऐसे ही तसव्वुर कर सकती है कि जैसे वो मुकर्रर तारीख पर पेश हुआ था और उसको जवाब दावे का हक़ जो है वो दिया जाएगा. If it is not proved that defendant was duly served as approved in subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summons and notices to the defendant and cause the same to be served in the manner provided in clause B and C of subsection 1 of section 8. नाज़रीन, अगर मुद्दला की तमील होने की बाबत प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आती कि वो हुई है या नहीं, कोर्ट कंफर्म नहीं है, तो कोर्ट दूसरी मरतबा फिर समन जारी कर सकती है और वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा जो तरीक़ाकार हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 8 में. और नाज़रीन, उसके बाद सब क्लास 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे छोटे भाइयों के लिए और आम शहरियों के लिए. जो मुद्दला पेश होता है और पेश होने से कबल पेश नहीं होता, उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी हो जाती है, तो क्या वो मनसूखी कार्रवाई यकतरफ़ा की एप्लीकेशन जो देगा उसका तरीक़ाकार क्या होगा. यानी अगर एक डिक्री जारी हो जाती है या एक कार्रवाई यकतरफ़ा हो जाती है तो मुद्दला को बाद में पता चलता है कि मेरे ख़िलाफ़ ये दावा डिक्री हो गया, तो फिर उसके पास क्या उसके पास रेमेडी है कि वो क्या करेगा. तो पढ़ते हैं सेक्शन 9 की सब क्लास 6. इन एनी केस in which a decree is passed ex parte against a defendant under this act, यानी इस कानून के तहत अगर किसी मुद्दला के ख़िलाफ़ एक एक्स पार्टी यानी यकतरफा डिग्री जारी हो चुकी है, he may apply within reasonable time of the passing thereof the family court by which the decree was passed for an order to set aside, and if he satisfy the family court that he was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was heard or called for hearing, the family court shall, after service of notice on the plaintiff on such terms as to cast as it deem fit, make an order for setting aside the decree as against him and shall appoint day for proceeding with the suit. नाज़रीन, कहा यह गया कि अगर मुद्दला के ख़िलाफ़ डिक्री हो जाती है एक्स पार्टी, तो मुद्दला सफिशेंट टाइम के दौरान जब उसको नॉलेज हुआ उसके फ़ौरी बाद वो कोर्ट के अंदर आया, उसने कोर्ट में अप्लाई किया और उसने 2 बातें बतानी हैं. नंबर 1 कि उसकी तामील नहीं हुई या उसकी तामील हो गई थी और फ़लाँ रीज़न बनी कि मैं कोर्ट में पहुंच नहीं पाया जो मेरे बसात से बाहर थी. वो 2 रीज़न बताने, 2 में से कोई एक रीज़न बताएगा तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होती है तो उस यकतरफा डिग्री को वो मनसूख कर सकती है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all or any of the other defendant also. यहाँ एक और बड़ी बात कर दी गई कि अगर 2, 3, 4, 5 मुद्दले हैं और उन 2, 3, 4, 5 मुद्दले में से कोई एक जो है डिक्री एक्स पार्टी हुई, उनमें से कोई एक पेश हुआ और अदालत के ख़्याल में कि अगर इस एक मुद्दले के ख़िलाफ़ डिक्री सेट असाइड हो जाती है तो उससे बाकिया मुद्दला की हद तक मामला एक्स पार्टी रहता है, तो बेहतर डिसीजन नहीं आ सकेगा. तो अदालत तमाम मुद्दले, हालांकि वो पेश नहीं हुए, एक पेश हुआ है, तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो वो तमाम के तमाम मुद्दलाहान के ख़िलाफ़ जो है एक्स पार्टी डिग्री को मनसूख कर सकती है. और डिग्री मनसूख होने के बाद मामला वहीं पर चला जाएगा जब एक मुद्दला पहली डेट पर पेश हुआ था और उसने जवाब दावा दाखिल किया था. अगला सारा प्रोसीजर क्या होगा हमने पढ़ा, दावा किस तरह फ़ाइल होगा, मुद्दला को तलब कैसे किया जाएगा, मुद्दला जवाब दावा कैसे दाखिल करेगा, और उसके बाद अगर उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी होती है तो उसकी एक्स पार्टी डिग्री मनसूख कैसे होगी. ये सारी बातें हमने पढ़ी. इंशाअल्लाह हम अगली
एपिसोड के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे खुला। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खुला की क्या अहमियत है और खुला कितनी स्पीड के साथ हो जाती है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी की सारी बातें हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे। मेरी जाते जाते आपसे दोबारा गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय, अपनी तजावीज़ ज़रूर दें। और अगर किसी का कोई ज़ाती मैटर, कोई ज़ाती मामला जो पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकता, वो डिस्कस करना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में करने की बजाय मुझे इनबॉक्स करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे है, फेसबुक आईडी मौजूद है वारिस शाह लॉ अकेडमी के नाम से, और उसके अलावा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जो कानूनी मशवरा हुआ, जो कानूनी रहनुमाई हुई, मैं आप करने की कोशिश करूँगा। जो कानूनी हेल्प हुई वो भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।